سے قہوہ خانے، چائے وغیرہ یہاں مل سکے، کافی شاپ، تو عام طور پر اوقات کار مقرر ہوتے ہیں کہ صبح 6 بجے سے یا 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے یا 12 بجے۔ اب عین 12 بجے جب بیچارہ کافی شاپ کو منتظم اپنی ساری دکان بڑھا چکا ہو اور جتنے سوئچز ہیں وہ آف کر چکا ہو، تالا لگا رہا ہو، عین وقت پہ کوئی سائل آ کے کہے کہ صاحب چائے دے دیجیے، سوچیے اس کے دل پہ کیا گزرے۔ میں اپنے سفر کے ساری ذمہ داریاں جیسے تیسے مجھ سے ہو سکا پوری کر کے آبازی میں سفر تھا، اور آج ایک آخری دن چاہتا تھا کہ امریکہ میں کم از کم آزادی کی سانس لے سکے، جہاں ہر طرف ہر شعب انتہائی آزاد ہے، وہاں اب تک میں مختلف مجبوریوں کا نشانہ بن رہا تھا۔ اس میں سب سے بڑی مجبوری دوستوں کی محبت ہے کہ اس کی زنجیر تو ایسا باندھتی ہے کہ اس سے رہائی کی صورت نہیں نکلتی، اور اگر دوستوں میں مراد صاحب جیسے کرم فرما ہوں تو پھر بڑا مشکل ہوتی ہے کہ کسی صورت سے انسان اپنا دامن بچا سکے۔ ماشاءاللہ تو جناب تعمیل ارشاد میں میرا دل تو چاہتا تھا، آج آنے کا ارادہ تھا میرا، لیکن میں اس مقصد یہ تھا کہ اب آپ سے ملوں گا، اور آپ جو حضرات کے مراحل سے گزرتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ مجلس پڑھنے آنا اور احباب سے ملنے آنا اتنا زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہ بس کیسے اندازہ لگا لیجئے کہ دوستوں سے ملنے کے لیے آدمی آتا ہے، وہ مجلس پڑھنے کے لیے لایا جاتا ہے، تو اسی فرق کا اندازہ لگا لیجئے۔ تو بات تو اب اس وقت دکان بڑھ چکی ہے، اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا گفتگو کروں اور کس حوالے سے بات کروں۔ ایک ایسے ہی اب یہ کہ موضوع ہے تو میرے لیے بڑی اچھی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ سلوات پڑھیے۔ بہت شکریہ آپ کے اس ارشاد کا۔ چلیے اسی حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے، لیکن اب پہلے تو میرا خیال یہ تھا کہ جی 5 منٹ ہو رہا تھا تو میں اپنے وقت میں سے کم کرتا جا رہا تھا، لیکن اب جب مجھے موضوع پہ گفتگو کرنی ہے تو اب آپ سوچ لیجئے کہ اپنے گھر جانے کے وقت میں سے 5 منٹ کاٹتے جائیے اسی مجھے نہیں معلوم کہ آج خصوصیت سے ہمارے احسن صاحب نے جو فضائل مرثیہ پڑھا اس میں جناب زینب کے شہادت کے واقعات پڑھے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تاریخیں بھی منسوب ہیں اپنے جنت کی صاحبزادی جناب زینب رضی اللہ علیہ کے یوم شہادت سے متعلق۔ بعض جگہ 16 ذی‌الحجہ کی تاریخ یوم شہادت منائی جاتی ہے، بعض جگہ 16 رجب کی تاریخ بھی اسی اہتمام سے ہوتی ہے۔ میرے خیال میں یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے کہ جناب زینب کی تاریخ وفات کیا ہے، سوائے شہادت امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کے اور جناب امیر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ کے۔ اس کے علاوہ تمام ائمہ کی تاریخ شہادت، تاریخ ولادت، جناب سعادت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی اور تاریخ وفات بھی، ان تمام تاریخوں میں مورخین کا اختلاف رہا ہے، اور اس اختلاف کی بہت سی وجوہات تھیں۔ پہلے تو مورخین کا تاریخ سے یعنی یا یوں کہیے کہ عربوں کا
یہ سالگرہوں سے اتنا تعلق نہیں تھا، اس لیے ان کو ڈیٹ آف برتھ اور جو انتقال کی تاریخ ہے وہ اتنی کثرت سے یاد نہیں رہی، یہی اس کے بیان میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ اور جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو یہاں کی تاریخوں میں تو ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ مجھے تو ایک شعوری کوشش نظر آتی ہے کہ آل محمد یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بعد ان کے نام کو لازماً دہرایا جائے، یاد کیا جائے۔ وہ خود اپنی پروجیکشن کے قائل نہیں ہیں، وہ خود قائل نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اپنی ضرورتوں کے تحت ان کا ذکر کرتے رہیں، ان کا حوالہ دیتے رہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کے یہ تقاضا کہ مجھے لے جا کے نجف کے ایک اس وقت ایک ویرانہ تھا، اس میں کہا کہ وہاں دفن کر دو اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں اور نہ اپنے ساتھ ہجوم لے جانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ سال تک لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ جناب امیر کا مدفن کہاں ہے۔ اسی طرح خاتون جنت نے یہ وصیت فرمائی کہ میرے نشان قبر کو مٹا دیا جائے۔ یہ جو شعوری کوششیں ہیں کہ نشان باقی نہ رہے، یہ گویا ان کی طرف سے اعلان تھا کہ ہمیں اگر اپنی ذات سے کوئی دلچسپی ہو تو ہم اس کے بقا کی کوشش کریں۔ ہم تو راہ خدا میں اپنے کو وقف کر چکے، اب اگر باقی رہیں گے تو اپنی کوششوں کے نتیجے میں نہیں، یہ وہ چاہے گا تو باقی رکھے۔ اب ان کی بقا اللہ کا اس کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اگر ان کے نام، ان کی تاریخ ولادت، تاریخ وفات، ان کا جائے مدفن یہ سب پردے میں چھپ جائے تو اس پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ متعدد تاریخ ولادت، متعدد تاریخ وفات اور کئی جائے دفن، جناب علی علیہ السلام نجف اشرف میں دفن ہے۔ افغانستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مزار شریف، شہر کا نام ہی اس لیے مزار شریف ہے کہ یہاں پر جناب علی علیہ السلام مدفون ہے۔ امام حسین السلام کا سر مبارک کربلا میں دفن ہے، مدینے میں دفن ہے، یا مصر میں مشہد راس الحسین باقاعدہ ایک مقبرہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ زائرین جاتے ہیں۔ جناب زینب اللہ علیہ کی ایک قبر جو مرکز خلائق ہے وہ شام میں ہے، اور ایک اور ٹھکانہ جناب زینب سے متعلق مصر میں ہے۔ اور پھر علماء نے کہا کہ آپ کا انتقال مدینے میں ہوا اور آپ دفن بھی مدینے ہی میں ہوئی، ظاہر ہے کہ جنت البقیع میں ہوئی ہوں گی اگر یہ روایت درست ہے۔ یہ جگہ جگہ مزارات، یہ جگہ جگہ آپ کے نشانات، شاید عام آدمی الجھ جائے کہ صاحب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی ہم نے ائمہ سے یہ بھی نہ پوچھا کہ یہاں پر قبر کس کی ہے یا یہ صحیح مزار کہاں ہے۔ جناب والا اگر آپ پوچھتے بھی تو شاید ائمہ نہ بتاتے۔ یہ قدرت الہی کا اپنا نظام ہے، جن کو زمانہ مٹانے کی کوشش کر رہا تھا اللہ نے کہا وہ اپنے مقبرے تعمیر کرتے رہیں تب بھی نام باقی نہیں رہے گا، اور جسے اللہ بچانا چاہے گا وہ چاہے اپنا نام و نشان بالکل نہ چھوڑے، جگہ جگہ اس کی آثار تو یہ منشاء الہی کا تقاضا ہے کہ یہ تذکرے بار بار ہوتے رہیں، کبھی اس تاریخ کے حوالے سے، کسی دوسری جگہ اس تاریخ کے حوالے سے۔ تو اب جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا تذکرہ اگر اس حوالے سے ہے ان تاریخوں میں تو ذرا سے یہ غور فرمائیے کہ جناب زینب کا کارنامہ کیا ہے۔ خواتین میں یہ کہ جناب سیدہ کی صاحبزادی ہیں، جناب امیر کی بیٹی ہیں، امام حسین کی بہن ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ اس سے بڑھ کر کربلا کے اس عظیم واقعے کی ایک گواہ بھی ہیں، اس میں شریک بھی ہیں، مصائب کا سامنا بھی کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کردار بھی ایسا ہے کہ دنیا میں بے مثال کردار ہے، اس لیے کہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے مصائب کی انتہاؤں میں جس مضبوط کردار کا مظاہرہ کیا ہے، جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے اصولوں پر ڈٹ جانے کا جو طریقہ دکھایا ہے وہ اتنا منفرد ہے، اتنا یونیک ہے کہ ہمیں دنیا میں کوئی اور عورت اتنے مسائل میں گھری ہوئی اتنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتی نظر نہیں آتی۔ یہی اپنی جگہ پہ بے مثل صورتحال ہے، لیکن زینب صرف
استقامت میں، کردار کی مضبوطی میں، صبر میں امام حسین کی بہن نہیں ہے۔ ہم جناب زینب کے لیے ایک لقب استعمال کرتے ہیں، شریکت الحسین۔ اب یہ شریکت الحسین ہے تو کن معنوں میں شریکت الحسین ہے؟ محض اتنی سی بات کہ دودھ پینے میں یہ بھی شامل تھی جناب سیدہ کی، جناب امیر المومنین کے ساتھ اولاد ہونے میں یہ بھی شریک ہے امام حسین علیہ السلام کی، واقعہ کربلا میں یہ بھی شریک ہے امام حسین کی؟ نہیں، اتنی سی بات نہیں ہے۔ جناب زینب کا جس طرح امام حسین علیہ السلام کا ایک یونیک واقعہ ہے، واقعہ کربلا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اس کارنامے میں جناب زینب کا کردار بھی اسی طرح یونیک ہونا چاہیے جیسے امام حسین کا کردار۔ اب وہ کردار کیا ہے؟ بظاہر غیر متعلق نظر آ رہا ہوں، ابھی شاید تعلق پیدا ہو جائے گفتگو کا۔ وہ کردار کیا ہے جناب زینب کا؟ دیکھیے امام حسین علیہ السلام جس مشن کے لیے اٹھے ہیں، اب مقصد امام شہادت امام حسین تفصیل سے بیان کرنا مقصود نہیں، بات یہاں سے شروع کیجئے کہ کوئی تحریک، کوئی نیا نظام اگر دنیا سے متعلق کرایا جائے تو محض الفاظ پر مشتمل نظام اپنے پیچھے جائے کتنا ہی فلسفہ رکھتا ہو، کتنا منطق رکھتا ہو، دلیلیں کتنی زیادہ رکھتا ہو، انسانی معاشرے میں تبدیلی نہیں لا سکتا کوئی نظام جب تک اس کے پیچھے بھرپور جذبہ نہ ہو۔ انقلاب کی ہر آواز محتاج ہے کہ اس کے پیچھے جذبہ بھی موجود ہو جو اس انقلاب کو دنیا کے اندر نافذ کر سکے، اس کی انفورسمنٹ کر سکے۔ اب صورت احوال یہ ہو کہ وہ چاہے کارل مارکس کی سوشلزم کی فلسفی ہو اور چاہے عیسائیت کی، یہودیت کے، اسلام کی طرح کا کوئی مذہب ہو، کوئی دین ہو، جو بھی نظام اپنا نفاذ چاہتا ہے، جو انسانی سوسائٹی میں پھیلنا چاہتا ہے، وہ اگر جذبے سے عاری ہوگا تو کبھی نہیں پھیل سکے گا۔ اتنے بڑے بڑے فلسفیوں کے فلسفے کتابوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں، طالب علم یونیورسٹیز میں، کالجز میں ان کو پڑھتے ہیں، بڑا سر ڈھونڈتے ہیں کہ صاحب بہت عظیم فلسفی تھا، لیکن وہ فلسفی معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ وہ ذہن کی دنیا میں تو بڑے بڑے چراغ جلا سکتا ہے، بڑے گوشے روشن ہو جاتے ہیں، لیکن معاشرے میں طرز عمل بدل جائے، زندگی کا طریقہ بدل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جو فلسفہ یا جو نظریہ یا جو آئیڈیالوجی آ رہی ہے وہ اپنے پیچھے جذبات کی قوت لے کے آ رہی ہے۔ اس لیے کہ تبدیلی مزاج کے لیے، تبدیلی کردار کے لیے ضرورت یہ ہے کہ انسان ایک عزم راسخ رکھتا ہو کہ میں اپنے کو بدلنا چاہتا ہوں، تبھی بدلے گا نا۔ اور یہ عزم راسخ یہ خود ایک جذبہ ہے، اور جذبہ وہیں پیدا ہوگا جہاں جذبہ ہی اس کو متاثر کرے۔ ہم کہتے ہیں نا لو بگیٹس لو، یعنی محبت سے ہی محبت جنم لیتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو بالکل جمود ہو اور دوسری طرف یک طرفہ محبت ہوتی رہے، یہ دو طرفہ معاملات ہیں۔ جہاں جو چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ جذبہ یا وہ احساس کا پہلے اس شخص میں ہونا چاہیے جو وہ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگر معاشرے میں یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یقین پیدا کرنے والا خود صاحب یقین ہونا چاہیے۔ اگر معاشرے میں محبت تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو خود کہنے والا صرف لفظی محبت نہ کرتا ہو، وہ معاشرے سے خلوص دل سے محبت کرتا ہو۔ تو جب تک محبت نہیں ہوگی محبت پیدا نہیں ہوگی، جب تک یقین نہیں ہوگا یقین پیدا نہیں ہوگا۔ تو اب اگر معاشرے کے پورے نظام کو تبدیل کرنا ہے تو اس تبدیلی کے لیے جذبے کی ضرورت ہے۔ اسلام جب آیا تو ایک بھرپور جذبہ تھا، یہ جذبے کی قوت تھی کہ بلال میدان میں پڑے ہوئے ہیں، امیہ ابن خلف ان کے سینے پہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، تیز تپتی ہوئی دھوپ ہے، اور اس عالم میں کہا جا رہا ہے کہ تم کلمہ کفر زبان سے جاری کر دو، اور بلال مسلسل کہہ رہے ہیں احد احد احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ ایک کا نعرہ عقل کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک کا نعرہ کسی فلسفے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ وہ بھرپور جذبہ ہے، اپنے ایمان کی صداقت کا یقین ہے جو اس کیفیت کو پیدا کر رہا ہے۔ اچھا، دنیا کی جتنی تحریکیں ہیں ان کی کامیابی کا انحصار اس جذبے کی قوت پر منحصر ہے جو اس کے پس پشت ہوتا ہے۔ وہ یقین کامل کہ جو
ذات رسالت میں اس طرح سے موجود ہو کہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو، دنیا کی ساری دولت میرے قدموں میں رکھ دو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ عزم راسخ ہوگا تو معاشرہ بدلے گا، یہ اپنی ذات پر یقین کامل ہوگا، اپنے عقیدے پہ یقین کامل ہوگا، تبھی تبدیلی آئے گی۔ آپ نے وہ زمانہ سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ کہیں قرآن کی ایک آیت سنی اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، حضور کی زبان سے 2 جملے سنے اور اسلام قبول کر لیا۔ آج پورا دن قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ آپ کے یہاں ذرائع نہ ہو تو باہر تو ہمارے یہاں کے تو ریڈیو اسٹیشن بھی اور ٹی وی اسٹیشن بھی ہر وقت باقاعدہ تلاوت کا اہتمام ہو رہا ہے۔ کچھ اسٹیشن مخصوص ہیں کہ یہی کام کرتے رہیں۔ کتنے افراد ہیں جو قرآن سن کے مسلمان ہو جاتے ہیں کہ پورا قرآن سن کے مسلمان نہیں ہوتے، اور وہاں ایک آیت سے طبیعتیں بدل جاتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ قرآن مختلف تھا، اس لیے کہ قرآن پڑھنے والا مختلف تھا۔ آج ہم یقین سے خالی صرف اپنی زبان سے قرآن پڑھتے ہیں۔ اس وقت قرآن پڑھے جاتے تھے دل کی گہرائیوں سے پڑھے جاتے تھے، ذہن کی آخری گوشے سے یہ آواز نکلتی تھی تو دوسروں پہ بھی اثر انداز ہوتی تھی۔ اچھا، اب تحریک کی زندگی کا انحصار جذبے کی زندگی پر ہے۔ جتنا جذبہ شدید ہوگا، جب تک جذبہ رہے گا اس وقت تک تحریک رہے گی۔ جب جذبے کی شدت کم ہو جائے یا جذبہ ختم ہو جائے تو تحریک اس کے بعد اگر رہے گی بھی تو رسم و رواج کی صورت میں رہے گی۔ نماز پڑھی جائے گی لیکن اس کے اندر خضوع و خشوع نہیں ہوگا، روزہ رکھا جائے گا لیکن وہ تقویٰ تک نہیں لے کے جائے گا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے لیکن وہ جو کہا گیا تھا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، مجھ سے اگر مضطر سوال کرتا ہے، وہ کون ہے جو مضطر کے سوال پہ لبیک بھی کہتا ہے اور اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہم نے دعا کی قبولیت کے لیے مختلف مقامات کا انتخاب کرنا شروع کر دیا، وہاں جا کے دعا مانگے تو قبول ہو جائے گی۔ ہم نے لوگوں کو چننا شروع کیا، ان کے ذریعے دعا کروائیں تو قبول ہو جائے گی۔ قرآن نے تو سیدھا سا نسخہ بتایا ہے کہ تم اگر اپنے دل میں اضطراب محسوس کرتے ہوئے دعا مانگو گے نا تو اللہ سنے گا بھی، پورا بھی کرے گا۔ بات کو مختصر کروں کہ یہ چونکہ دکان بند ہو چکی ہے نا تو یہ اس قسم کے حادثات کا سامنا ہوگا، ہو سکتا ہے کافی کا ڈبہ نہ ملے اور ہو سکتا ہے پانی میں دستیاب۔ تو بات تو جذبہ موجود ہے تو تحریک موجود ہے، جذبہ ختم تحریک ختم، پھر اس کے بعد تحریک رسم کی صورت اختیار کر جاتی ہے، دین رسم بن جاتا ہے اگر اس کے دین کے پیچھے وہ جذبہ موجود نہ ہو۔ اب بڑا مسئلہ یہ کہ جس چیز سے تحریک کو قائم رہنا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ تحریک قیامت تک رہے تو تحریک کے قیام کے لیے کچھ پہ جذبہ ہونا چاہیے۔ جذبہ انسان کے ذہنی کیفیتوں میں سب سے زیادہ کم عمر چیز ہے۔ میتھمیٹکس کا سوال جب آپ حل کرتے ہیں تو وہ جو حل کرتے ہیں وہ جذبے سے نہیں حل کرتے، وہ ریزننگ کے ذریعے سے حل کرتے ہیں۔ جو سوال آج حل کیا ہے ممکن ہے میں چھٹی جماعت میں جو میں نے حل کیے تھے سوالات وہ مجھے آج بھی یاد ہیں، اگر وہ سوال دوبارہ آئے تو اس کا بآسانی اسی طریقے سے حل کر لوں گا، وہ طریقہ بھی ذہن کے اندر محفوظ رہے گا۔ لیکن مجھ پر جو جذبات و کیفیات گزرتی ہیں وہ کیسے محفوظ رہیں؟ وہ محفوظ نہیں رہتے۔ خوشی، غمی، نفرت، محبت یہ سب سے زیادہ عارضی مدت حیات رکھتے ہیں۔ تحریک کی بنیاد جذبہ، تحریک کی اصل قوت جذبہ، اور جذبہ سب سے کمزور۔ جو رسول تحریک لائے اس کو قیامت تک رہنا ہے۔ اب کہاں سے اس کے پیچھے جذبہ آئے جو قیامت تک اس کو زندہ رکھے؟ یہ کتنا پیچیدہ مسئلہ تھا دین کے سامنے کہ یہ اس سے پہلے
کسی دین کو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی. ان کو معلوم تھا ہم دین لائے ہیں، 4 دن کی بات ہے، اب یہ لوگ چاہے کتنا ہی بگڑ جائیں پھر دوسرا آنے والا ہے، وہ آ کے ٹھیک کر لے گا. تو اس لیے ان کو پریشانی نہیں تھی. لیکن آخری نبی کا تو مسئلہ ہے کہ اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اس کا دین اور قیامت تک باقی رہے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی. ابھی تو 1400 سال گزرے ہیں نا، ابھی نہ معلوم کتنے 1400 سال گزریں گے، خدا بہتر جانتا ہے. تمنا تو یہی ہے کہ آخری آنے والا جلدی آ جائے، لیکن اب یہ اللہ کی مصلحت ہے، انتظار ہماری قسمت میں ہے. ہم کب تک کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہماری کتنی نسلیں کرتی ہیں، یہ سب اللہ بہتر جانتا ہے. وہ تاریخ کوئی معین نہیں کر سکتا کہ کب امام کا ظہور ہوگا. تو جب ہمیں اس ظہور کا پتہ نہیں تو ایسی صورت میں ہمیں مدت حیات اسلام نہیں معلوم، اسلام کب تک زندہ رہے گا نہیں معلوم. یہ معلوم ہے کہ قیامت تک اس کو رہنا ہے. تو کیسے رہے گا اگر اس کے پیچھے جذبہ نہ ہو؟ جذبہ زیادہ دیر رہ نہیں سکتا. میری زندگی میں ڈھیروں واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے جذباتی طور پر ہلا کے رکھ دیا. ماں باپ کا سایہ ایسا سایہ ہوتا ہے کہ جب تک سر پہ موجود ہو تو انسان اپنے آپ کو گھنی چھاؤں میں محسوس کرتا ہے، لیکن اگر سر سے سایہ اٹھ جائے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا اب اس قابل ہی نہیں رہ گئی کہ یہاں پہ رہ جائے. وقتی طور پر یہ احساس ہوتا ہے کہ اب تو اس زندگی میں کوئی لطف نہیں رہا، اس لیے کہ محبت کرنے والی یہ ہستیاں درمیان میں نہیں رہی. لیکن کتنے دن روتا ہے، بیتاب ہوتا ہے، دیوانوں سے سر مارتا ہے، عزیزوں سے مل مل کے بے تحاشا بلک بلک کے روتا ہے. دل کا درد ہوتا ہے نا. کتنے دن، 4 دن، 10 دن، 20 دن، مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال. اور جب 3-4 سال گزرے تو ہر سال جب وہ تاریخ آتی ہے تو اب اس کے لیے اب والد کا مرنا ایک سانحہ نہیں ہے، والد کا مرنا تاریخ کا ایک واقعہ ہے. اندازہ لگائیے کہ آج تو وہ قیامت ہے، لیکن جس وقت ذہن کے اندر بعد میں آ رہا ہے 3 سال بعد، 4 سال بعد، تو صرف ایک ڈیٹ ہے، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تھی جب والد صاحب کا انتقال ہوا. بہت ہوا، ذرا سے سنجیدہ ہو گئے، لیکن وہ بھی چند سالوں تک کی بات ہے، ورنہ سنجیدگی کی بھی بات نہیں. بس زبان پر ہم اس تاریخ کو بلا تکلف بیان کر رہے ہیں. کیا باپ سے محبت نہیں تھی؟ کیا ماں سے محبت نہیں تھی؟ تھی، لیکن کیا کریں کہ تاریخ تو موجود رہی، واقعہ تو موجود رہا، واقعہ کی یاد تو موجود رہی، وہ جذبہ موجود نہیں رہا جو اس وقت مختلف کر رہا تھا. تو اپنی زندگی میں تو میں کوئی جذبے کو بچا نہیں پاتا. اچھا، پھر اس میں جذبے کی بھی صورتحال یہ ہے کہ سب سے طاقتور جذبات میں سے ایک جذبہ محبت کا جذبہ ہے، اور اس محبت کے جذبے میں اگر ٹھیس لگے تو نتیجے میں غم پیدا ہوتا ہے. محبت نتیجہ ہے، غم نتیجہ ہے. محبت کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی ٹھیس لگے، محبوب خفا ہو گیا تو غم زدہ ہو گئے، محبوب بچھڑ گیا تو غم زدہ ہو گئے، محبوب اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو زندگی تاریخ ہو گئی. یعنی غم کا تعلق محبت سے ہے. محبت ایک جذبہ، اس کی پروڈکٹ ہے غم. یہ محبت کی پروڈکٹ ہے غم. اب یہ دونوں چیزیں ہر چند کی زندگی پہ بھرپور طور پر نظر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن دونوں کی مدت حیات عارضی ہے. اس کو مستقل کرنا ہے. اگر مستقل نہ ہوا تو پھر یہ جو تحریک رسول اللہ نے شروع کی تھی جس کا نام اسلام ہے، یہ کچھ دن کے بعد اپنے وجود کو کھو بیٹھے گا. اب کہاں سے وہ چیز، وہ جذبہ لایا جائے جو دوام رکھ سکتا ہو؟ کلاس روم میں اسلام پڑھانا ہوتا، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس وقت بھی پڑھایا جا سکتا تھا، آج بھی پڑھایا ہی جاتا ہے. سبھی لوگ وضاحتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کون سا فکری پہلو ہے. یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود وہ جذبہ کہاں سے آتا؟ چنانچہ اب اس کے لیے 2 بہن بھائی نے منصوبہ بنایا. حسین نے کہا میں انسانیت کو ایک دکھ دینے جا رہا ہوں، ایک نعمت غم دینے جا رہا ہوں. اگر یہ غم بچ جائے تو سمجھ لو کہ پھر جذبہ محبت میں بھی کمی نہیں ہوگی، اسلام سے وابستگی میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور پھر اب اسلام کا کارنامہ جتنا سفر طے کرتا رہے، اگر یہ غم بچ گیا تو یہ اسلام بھی دائمی طور پہ بچ جائے گا.
پہلے کہہ چکا تھا کہ یہ سب کوئی برداشت کرنا پڑے گا. انتہائی معذرت چاہتا ہوں. اچھا، ایک لمحے کے لیے ایک ذرا سے فرق ملاحظہ فرما لیجیے کہ وہ باتیں جو ہم یعنی فرض سمجھ کے یا عقل کا فیصلہ سمجھ کے یا اپنے معمولات زندگی سمجھ کے یا رسم کے طور پر مسلسل کرتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جو جذبے کے تحت عمل کیا جاتا ہے، جذبہ بھی میں خصوصیت سے امام حسین السلام کے دیے ہوئے اس جذبے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے تحت کیا جاتا ہے عمل، اس میں فرق کیا ہوتا ہے. ہم ماشاءاللہ سے سارے مومن تشریف فرما ہیں، جس جگہ بیٹھے ہیں اس کی شکل بھی مسلح جیسی ہے. ظاہر ہے یہاں آتے ہیں تو پہلے عموماً نماز ہوتی ہے، اس کے بعد مجلس کا ذکر شروع ہوتا ہے. میں آپ کی نمازوں کی بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ سے سارے مومنین کامل ہیں اور بڑی خشوع سے نماز پڑھتے ہوں گے. میری کیفیت یہ ہے کہ 4 یا 5 منٹ میں بہت، ایک رکعت میں زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگتے ہیں. بہت تفصیل سے نماز پڑھی تو 7-8 منٹ میں، اگر آج کل تو قصر پہ گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر پوری نماز بھی پڑھنی پڑے تو 4 رکعت کی نماز پڑھنے کے لیے 8 منٹ لگ جائیں گے، 10 منٹ لگ جائیں گے. بہت کوئی اور زیادہ ٹھہر کے پڑھتا ہے تو اور زیادہ وقت لگ جائے گا. ان 8-10 منٹوں میں جتنی دیر میں مصلی پہ کھڑا رہا، وضو بھی تھا، ارادہ بھی تھا، نیت کر کے نماز شروع کی ہے، ہر طرح کا شور گل ہنگامہ، اگر کسی کی ٹیلی فون کی گھنٹی بج جائے تو ہم فوراً اس کو منع کرتے ہیں کہ بھائی ٹیلی فون بند کر کے آئیے، نماز ہو رہی ہے. ہمارے سکون پہ خلل پڑتا ہے. کوشش کی گئی ہے کہ جب سناٹا ہو، سکون ہو، تمام حالات سازگار کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے. پورا ارادہ ہے کہ ہم صرف نماز پڑھیں گے، لیکن ذرا غور فرمائیے کہ ایک اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا تو کہا، اس کے بعد پھر اب جو کچھ زبان سے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو کچھ زبان سے ادا ہو رہا ہے وہ ایک عادت کے تحت مسلسل چلتا چلا جا رہا ہے. ایک ٹیپ ریکارڈر آن ہو گیا، وہ آواز چل رہی ہے، پیچھے ذہن میں کیا کیا ہو رہا ہے، جو کچھ بھولے تھے وہ یاد آنے لگا، جو چیزیں گم ہو گئی تھیں ان کا پتہ چلنے لگا، جتنے جھگڑے فساد معاملات تھے اس وقت جواب نہیں دے سکے تھے، اب جواب سوچ رہے ہیں. کون سا دنیا کا مسئلہ ہے جو نہیں آ جاتا نماز کے دوران؟ جی بڑی کوشش کر کے بعض اوقات ارادہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نماز سے توجہ نہیں ہٹائیں گے. بھائی توجہ کیسے رکھی جائے؟ یوں کرو کہ جو آیتیں پڑھتے جاؤ اس کے ترجمے پہ غور کرتے چلو. 2 جملوں کا ترجمہ صاحب ذہن میں دہرایا، تیسرے جملے کے اوپر کوئی گرامر کی غلطی ذہن میں آ گئی، کوئی اور زبان کا مسئلہ آ گیا اور پھر ذہن سے بھٹک گیا. 5-7 منٹ کی نماز میں دنیا کے معلوم کتنے حفخان ہیں جو ہم طے کر لیتے ہیں. جیسے عالم خواب میں دنیا انسان پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے، عالم خواب کے بعد دوسری بڑی سیرگاہ جو ہے دنیا کی وہ مصلی نماز ہے. جی پہنچتا ہے نا ذہن تمام جگہ. اچھا اس کے بعد اب جناب مجلس شروع ہوئی، مجلس میں تشریف فرما ہے. میرا جیسا مقرر ممبر کو بیٹھ گیا تو 1-1.5 گھنٹہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اس 1-1.5 گھنٹے کے دوران کبھی کوئی نقطہ زبان سے ایسا بیان ہونے لگا جو آپ کو پسند آنے لگا ہے تو بے ساختہ آپ نے کہا واہ. جیسے ہی مسائب شروع ہوئے ادھر مسائب کا آغاز ہوا، آپ نے سر جھکا لیے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہونے لگے، گریا بھی کرنے لگے. یعنی اس 1.5 گھنٹے میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا ذہن نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا. یہ آپ کا فوری رد عمل بتا رہا ہے. اگر ذرا سے غافل ہوتے تو اس بات کا پورا امکان تھا کہ میں جملہ کہہ جاتا، بعد میں آدھے گھنٹے کے بعد آپ سوچتے ہو ہی تو یہ کہا تھا اور پھر واہ کہتے. یہ فوری واہ کہہ دینا بتا رہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ذہن نہ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا. بھائی اس نماز میں جو 5 منٹ کی تھی ایک لمحے کے لیے ذہن یہاں نہ ٹکا، اور یہ جو 1.5 گھنٹے کی مجلس تھی یہاں مستقل ذہن صرف تقریر پر منحصر کر رہا ہے. یہ فرق کس چیز کا ہے؟ وہ عمل تھا جذبے کے بغیر، یہ عمل ہے جذبہ محبت کے تحت. اب اندازہ لگا
کہ جذبے کی قوت کا کیا کیفیت ہے. تو جب جذبہ اتنا قوی ہے اس جذبے کو باقی رکھنا تھا. چنانچہ اب یہ فیصلہ ہوا اور یہ رسول کا فیصلہ ہے کہ دیکھو اب چونکہ اس دین کو قیامت تک رہنا ہے، یہ خدا و رسول کا فیصلہ ہے کہ اس نظام کو قیامت تک رہنا ہے، تو اس کے ساتھ ایک ایسا جذبہ وابستہ کر دیا جائے کہ جب تک یہ جذبہ سلامت رہے اس وقت تک دین سلامت رہے، دین سے وابستگی سلامت رہے، وہ رشتہ قائم رہے جو تمہیں بار بار کھینچ کر پھر اس مقام پر لا کے کھڑا کر دے. تمہیں دنیا کی مختلف کشش اپنی طرف کھینچے گی، لیکن اس جذبے میں اتنی طاقت ہوگی کہ چاہے کتنا دور نکل جاؤ، ایک مرتبہ یہاں سے صدائے اذان بلند ہوگی تو تم پلٹ کے یہاں پہ آ جاؤ. یہ نظام کیسے قائم کیا جائے؟ حسین نے کہا میں زمانے کو کائنات کا سب سے بڑا غم دے سکتا ہوں، ایسا غم کہ جو اپنی نوعیت میں منفرد ہو. جتنی صورتیں غموں کی ہو سکتی ہیں، جتنی صورتیں اس جذبے کو قائم فراہم کرنے کی ہو سکتی ہیں، وہ سب صورتیں فراہم. تمام رشتے جن کے بچھڑنے کا داغ انسان کو مضطرب کر سکتا ہے، تمام وہ حالات کہ جس کے اندر انسان غمزدہ اور افسردہ ہو سکتا ہے، تمام وہ نعمتیں جن سے محرومی انسان کو پریشان کر سکتی ہیں، وہ سب جمع کیے دیتا ہوں. دنیا کا کوئی غم لاؤ، باپ کا غم، بھائی کا غم، بیٹے کا غم، بیٹی کا غم، ماں کا غم، باپ کا غم، ہر طرح کے غم ہم تمہیں ایک کربلا سے فراہم کر دیں گے. پھر اگر زندگی میں صحبتوں کی کوئی صورت ہو، اگر کبھی زمانہ تمہاری تحقیر و تذلیل کرے تو گھبرانا نہیں. اس کے لیے ہم مثال تمہارے سامنے رکھ کے دیتے ہیں کہ تم کتنے ہی معزز ہو، آل محمد سے زیادہ معزز تو نہیں ہو سکتے. اور تمہاری کتنی تذلیل کی جائے، کتنی توہین کی جائے، اس توہین کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو آل محمد کی توہین ہوتی ہے. تم کسی طرح سے قید و بند کا سامنا کرو، لیکن اس قید کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو زینب ام کلثوم کو جس قید کا سامنا کرنا پڑا. حسین نے تمام غموں کی اقسام ایک جگہ جمع کر دی. یوں کہیے کربلا مجموعہ ہے کائنات کے تمام غموں کا، تمام انسانیت کے مصائب کا، تمام تکالیف کا، سب کا مجموعہ ہے کربلا. اچھا، مولا حسین کا کارنامہ تو یہ تھا کہ ہر کسی کے غم کو ایک جگہ جمع کر دیا، ہر نوعیت کی مصیبت کو ایک جگہ جمع کر دیا. اس کو مقابلہ کرنے اور اس کا سامنا کرنے کا طریقہ ایک ہی منظر میں ہر ایک کے لیے سوال کا جواب موجود تھا. اور کوئی دکھی آئے کربلا کی طرف دیکھے، کسی نہ کسی گوشے سے اس کو جواب مل جائے گا، مثال مل جائے گی جو اس کے لیے تسکین قلب کا باعث ہو. لیکن اب اتنے بہت سے غم کو جو حسین نے جمع کر دیا ہے، اسے باقی کیسے رکھا جائے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے کہ جو اس سے پہلے کی انسانیت کے سامنے اگر آتا تھا تب بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ غم کو باقی رکھا جا سکے. بڑے سے بڑا غم 4 دن کے بعد محض قصہ کہانی بن جاتا ہے، محض اگر باقی بھی رہتا ہے تو رسم کے طور پہ باقی رہتا ہے. یہ غم دل کی گہرائیوں میں باقی رہے، آنکھوں سے آنسو بن کے نکلتا رہے، صدائے گریہ کے ساتھ صدائے ماتم بلند ہوتی رہے. یہ غم کیسے اگلی نسلوں تک منتقل کیا جائے؟ حسین نے کہا غم فراہم کرنا میرا کام، زینب نے کہا اس غم کو قیامت تک زندہ رکھنا میرا کام. اور جناب زینب نے اس غم کو کیسے زندہ رکھا؟ بس جناب والا ابھی نیو یارک میں چیلوں کی مجلس تھی، اس میں ایک سلسلے میں یہی جناب زینب کے تذکروں میں ایک بات کہی تھی، میں جملہ دہرا دوں کہ انسان خاک کو حقیر سمجھتا تھا. بے وقت جس چیز کو حقیر ظاہر کرنا ہوتا ہے تو ذرے کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں. یہ تم تو ایسے ویسے ہم نے خاک اڑا دی، ویسے ہی تمہیں اڑا کے پھینک سکتا ہوں. یہ لوگوں کے نزدیک خاک سے زیادہ حقیر چیز کوئی نہیں تھی. اب جس حقیر چیز کو ساری انسانیت حقیر سمجھ رہی تھی، اسی خاک کے ذروں میں کسی صاحب نظر نے دیکھا کہ اس میں تو ایک تلاطم ہے قوتوں کا، اور اس کے اندر نہ معلوم کتنی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں. چنانچہ اس نے جب اتنی طاقت دریافت کی تو ساری دنیا حیران رہ گئی کہ اس میں اتنی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں. ان طاقتوں کا علم تو ہو گیا انسان کو،
لیکن یہ طاقتیں ابھی انسان کے لیے کسی قوت کے مظہر کی صورت میں سامنے نہیں آئی ہیں۔ معلوم ہے کہ اس میں وہ ایٹم جو حرکت کر رہے ہیں وہ تمام کی تمام طاقت ہی کی ایک صورت ہے جو وہاں پہ جمع ہے۔ اب ایک اور سائنسدان اٹھا اور اس نے اس ایٹم کی اس قوت کو ایک باقاعدہ اسلحے کی شکل دی، اور وہ اسلحہ ایٹم بم کے نام سے دنیا کے سامنے جو متعارف ہوا، تو اب انسان اس ایٹم بم سے اتنا خوفزدہ ہے کہ وہ چاہتا ہے، یعنی اپنی دریافت ہے، لیکن اس کے بعد اب اسے احساس ہوا ہے کہ یہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ جس کے پاس ہے وہ اس میں کسی کو حصہ دار نہیں بنانا چاہتا، جس کے پاس نہیں ہے وہ آرزو رکھتا ہے کہ وہ بنا لے، لیکن جو رکھنے والے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ طاقت ان تک نہ منتقل ہونے پائے جو اس طاقت کو نہیں رکھتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہی طاقتور رہے، دنیا طاقتور نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کی خواہشات اپنی جگہ پر، لیکن ظاہر ہے کہ ان دونوں سائنسدانوں کو، انسانیت کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے چھپی ہوئی طاقت کو دریافت کیا اور جس نے چھپی ہوئی طاقت کو اسلحے میں ڈالا۔ بس جناب والا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ حیات انسانی میں جو ظالم ہوتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، وہ عام طور پر صاحب قوت ہوتا ہے، صاحب اختیار ہوتا ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے۔ اس کی ناتوانی اور کمزوری کا کی سزا ہے کہ اس کے اوپر مزید ظلم کیا جائے۔ چنانچہ چاہے ظلم کو انسانیت کتنا برا کہتی رہے، لیکن وہ تاریخ انسانی میں عزت کے مقام پر ظالم کو بٹھاتی رہی، مظلوم کو ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھتی رہی۔ مارنے والا عزت کی نظر سے دیکھا جاتا رہا، مار کھانے والا کمزور ناتواں مار کھا کے آ گیا۔ جو مار کھا رہا ہے وہ صفائیاں پیش کر رہا ہے کہ میں نے یہ وجہ ہو گئی تھی، وہ وجہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے مار کھائی۔ یعنی اتنی افسوسناک بات ہے کہ اس کی توجیہات پیش کر رہا ہے کہ مجھے مار کھانے والا نہ سمجھا جائے، اور مارنے والا سینہ تان کے چل رہا ہے، فخر کر رہا ہے میں نے ایسی پٹائی کی اس کی کہ دماغ درست ہو گیا ہوگا۔ قید کرے تو قید کرنے والا طاقتور ہے، اور جو قیدی ہوا وہ بیچارہ ساری زندگی چاہتا ہے کہ اگر اس کے صفحے کتاب حیات کے 2 صفحے قید کے تھے تو وہ صفحے پھاڑ دیے جائیں، کسی کو معلوم بھی نہ ہو یہ کبھی قید میں رہا ہے۔ غرض ہر وہ چیز جو مظلومیت کی علامت تھی وہ انسان کے لیے ندامت کا ذریعہ تھی۔ جو ظالم کی صفات تھیں، ہرچند کہ ہم جانتے تھے کہ ظلم جو ہے وہ بری چیز ہے، اس کے باوجود ہم نے ظالم کو محترم سمجھا۔ تاریخ انسانیت کا ہیرو جو ہے وہ ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے۔ تاریخ کا کوئی صفحہ اٹھائیے تو وہاں پر جو ہیرو کے طور پہ درج ہوگا وہ فاتح ہوگا، وہ فاتح جس نے ہزاروں کی گردنیں کاٹی ہوں گی، ہزاروں جو اپنے زمین مملکت سے باہر نکل کر نہ معلوم کتنے مربع میل اس نے قبضہ کیا ہوگا۔ جتنا آگے بڑھتا گیا اتنا بڑا فاتح ہوتا گیا۔ جس نے یہ عزم کر لیا میں دنیا فتح کروں گا وہ اعظم کہلاتا ہے، سکندر اعظم، اس لیے کہ دنیا فتح کرنے نکلا تھا۔ تاریخ کے جتنے اعظم ہیں وہ سب فاتحین ہیں، انہوں نے علاقے فتح کیے ہیں۔ لیکن یہ جملہ اکثر کہتا ہوں کہ بھائیو، میں اگر کسی کی زمین پہ قبضہ کر لوں تو غاصب کہلاؤں گا، میں کسی کی جان لے لوں قاتل کہلاؤں گا، میں کسی کا مال چھین لوں ڈاکو کہلاؤں گا۔ یہی کام جب 10 20 100 50 ہزار 2000 آدمی جمع کر کے کوئی حکمران، کوئی بادشاہ، کوئی سالار جب یہی کام دوسری قوموں کے ساتھ کرتا ہے تو فاتح کہلاتا ہے۔ فرد کا کیا ہوا جرم جب جماعتی صورت میں کیا جاتا ہے تو سبحان اللہ صاحب کیا کہنے، وہ فاتح ہو گیا۔ ارے بھائی، ایک غاصب کے مقابلے میں وہ 1000 غاصب کے برابر ہے، ایک قاتل کے مقابلے میں اس پہ 1000 قتل کا الزام ہونا چاہیے۔ لیکن زمانہ عجیب و غریب ہے۔ کیوں عجیب و غریب ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ مظلومیت میں بھی طاقت ہو سکتی ہے۔ اس نے آج تک مظلومیت کو حقیر سمجھا ہے، حالانکہ قرآن بھی کہہ رہا تھا کہ مظلومیت طاقت ہے۔ قرآن بار بار کہا تھا لمن انتصر من بعد ما ظلمه فاولئک ما علیہم من سبیل ان السبیل الذین یظلمون الناس ویبغون بغیر الحق۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو، جس کے اوپر ظلم ہوا ہو اور وہ ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائے تو اس کو تم اس کا مذاق نہ اڑانا، اس پہ اعتراض نہ کرنا، اسے یہ نہ کہنا کہ تم میں طاقت نہیں تھی تو تمہیں لڑنے کی ضرورت کیا تھی۔
سینہ تان کے کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ یہ نہ کہنا، بلکہ یاد رکھو اگر کچھ کہنا ہے اور اگر کسی پر کوئی اعتراض بنتا ہے تو اس پر اعتراض بنتا ہے جو انسانوں پر ظلم کرتا ہے اور جو زمین پر بغیر کسی اختیار کے ان کو خدا کی بغاوت کرتا ہے۔ اور سنو، اولئک لہم عذاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ ایک عظیم عذاب رکھتا ہے، ایک بہت بڑا جہنم کا عذاب رکھتا ہے۔ یا کبھی کہا جاتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، یہ ظالمان قریب دیکھ لیں گے کہ اللہ ان کو پھر اسی مقام پہ پہنچائے گا جہاں پر انہوں نے آج مظلوم کو کھڑا کیا ہے۔ یعنی اللہ مظلوم کا حامی ہے، ظالم کا مخالف ہے۔ جس کا اللہ حامی ہو اس سے بڑھ کے طاقتور اور کون ہوگا؟ اور جس کی مخالفت اللہ کر رہا اس سے کمزور کون ہوگا؟ اللہ ظالم کا مخالف، مظلوم کا حامی۔ لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ ظالم سے بڑھ کے تو طاقتور کوئی نہیں، چنانچہ ہم ظلم کا کلمہ پڑھتے رہے، مظلوم کی حمایت ہم نے نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ مظلومیت کے اندر چھپی ہوئی طاقت کا ذکر تو ہم نے سنا تھا لیکن آج تک پہچان نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک شخصیت پیدا ہوئی، ایک سائنسدان پیدا ہوا جس نے کربلا کی لیبارٹری میں یہ انکشاف کیا کہ جس مظلومیت کو تم کمزوری سمجھتے ہو، یہ تو اتنی بڑی طاقت ہے کہ جو کوئی مظلومیت کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھ لے وہ قیامت تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بڑے سے بڑا ظالم مٹ جائے گا، مظلوم زندہ سلامت رہے گا۔ ہم تو سمجھتے تھے مظلومیت مٹ جانا ہے، یہ پہلی مرتبہ انکشاف ہوا کہ مظلومیت سے باقی بھی رہا جا سکتا ہے۔ اچھا، کربلا والوں نے مظلومیت کی طاقت کا انکشاف کیا، اس قوت کا انکشاف کیا جو مظلومیت کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ زینب نے اس مظلومیت کی طاقت کو ایک اسلحے کی شکل میں، مظلومیت کی اس طاقت کو ایک اسلحے کی شکل دی اور اس اسلحے کا نام ہے عزاداری۔ یہ عزاداری وہ اسلحہ ہے جس کے ذریعے مظلومیت اب ایک طاقت بن کے دنیا کے سامنے آئی۔ ایک جملے میں عرض کر دوں کہ یہ کتنا بڑا اسلحہ ہے۔ آج آپ کی ڈھیروں باتوں سے زمانے کو بہت اختلاف ہے، آپ کی نماز کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہے، روزے میں اختلاف ہے، حج کے مناسک میں اختلاف ہے، زندگی کے جتنے اصول، قاعدے، شادی، بیاہ، طلاق، ہر معاملے میں آپ کا نقطہ نظر کچھ اور دوسرے حضرات کا، مسلمانوں کا نقطہ نظر اور، دوسری اقوام کا نقطہ نظر اور، ہر چیز میں آپ الگ ہیں تمام انسانیت کے دوسرے گروہوں سے۔ لیکن کبھی اس بات پر لاٹھیاں نہیں چلیں گی کہ آپ نماز میں ہاتھ بھی کھولتے ہیں، ہاتھ باندھیے جی، کبھی، بلکہ وہ لوگ کہ جو بہت زیادہ مذہبی تعصبات کا شکار بھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی سرزمین کے اوپر یا کم از کم ان کے زیر قبضہ سرزمین پر کوئی آدمی کوئی ایسا عمل نہ سر انجام دے جو ان کے عقیدے اور ان کے نظریات کے خلاف ہو، وہاں بھی یہ اہتمام ہو کہ حج کرنے کے لیے جائیے۔ اچھا صاحب، آپ کے مسلک میں یہ ہے کہ احرام باندھ کر آپ کھلی دھوپ میں کسی سائے میں نہیں جا سکتے، تو کہا گیا اچھا ان کے لیے وہ بسیں بنائی جائیں کہ جس میں یہ دھوپ کے اندر سفر کر سکیں۔ سہولتیں دی جا رہی ہیں، لیکن ہر دین کے معاملے میں مسلمان تعاون کرنے کو تیار، سہولت دینے کو تیار، آپ کو موقع دینے کے لیے تیار۔ ذرا اس سے کہیے میں فرش اعظم بچھانا چاہتا ہوں، میں ذکر حسین کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو ہر بات میں مصالحت کر رہا تھا وہ عزاداری کے اوپر آ کے ایک دم سے کھڑا ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اعلان بتا رہا ہے کہ نہ آپ کے کھلے ہاتھوں سے کسی کو خوف ہے، نہ آپ کے روزہ کچھ دیر سے کھولنے سے کوئی خوف ہے، نہ کسی اور اختلاف سے کوئی خوف ہے۔ اگر دنیا خوف زدہ ہے تو آپ کی عزاداری سے خوف ہے۔ اور بزرگان محترم، اب تو وہ موضوع ہے، اب وہ بات ہے کہ جس کے فوائد و اثرات اور نتائج پر بات کی جائے تو ایک دفتر ہے جو کسی صورت سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس عزاداری کا کسی اور تفصیل میں جانے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ آج جو دنیا کی گوشے گوشے میں یہ آپ بالکل اجنبی بن کے اس سرزمین پر قدم رکھا، ایک دوسرے سے لا تعلق، کسی کو معلوم نہیں کہ کون کہاں رہتا ہے، دوسری اقوام کے لوگ بھی آتے ہیں، وہ آگے بکھرے ہوئے
کہیں اتفاق سے کسی سے ملاقات ہو جائے اور بات ہے، لیکن آپ کہیں سے آئے ہوں، دنیا کے کسی گوشے سے آئے ہوں، ایک مرتبہ ماہ محرم آ جائے اور پھر اس کے بعد ساری اجنبیتیں ختم، برادری بھی بن جاتی ہے، دوست بھی مل جاتے ہیں، چاہنے والے بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ آج آپ کی معاشرتی زندگی کی بنیاد اگر کوئی ہے، کوئی چیز جو آج آپ کو متحد رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو وہ صرف فضائل حسین۔ یہ بہت چھوٹا سا نتیجہ ہے، بہت سا چھوٹا سا نتیجہ ہے، اور اس سرزمین میں آنے کے بعد جہاں آپ کو محسوس ہوا کہ یہاں آپ کو احکامات دین کو نافذ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کا علم ہونے کا بھی امکان نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، آپ کو اپنی تاریخ سے واقف ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، نہ آپ کی زبان یہاں موجود، نہ وہ زبانیں موجود جس میں آپ کا دین کا سارا لٹریچر تھا۔ اب ایسے موقع پر اگر آپ کی نسلیں آج بھی اگر علم سے آگاہ ہو رہی ہیں، دین سے آگاہ ہو رہی ہیں، تو کس کے نتیجے میں اس عزداری کے تو پہلے یہ تو چھوٹے چھوٹے ضمنی فائدے ہیں جو آپ کو یہاں پہ حاصل ہو رہے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں جہاں مکمل طور پر آپ کی مخالفت اس انداز سے ہو رہی ہو کہ دنیا کا کوئی گروہ ایسا نہیں ہے یا کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں بڑی بڑی طاقتیں، ہر دور کی بڑی بڑی طاقتیں آپ کو مٹانے کے ارادہ نہ رکھتی ہوں، ادھر مٹانے کا سارا سامان، اقتدار ان کے پاس جو مٹانا چاہتے ہیں، اسلحہ ان کے پاس جو مٹانا چاہتے ہیں، دولت ان کے پاس جو مٹانا چاہتے ہیں، کثرت ان کے پاس جو مٹانا چاہتے ہیں، اور جو مٹنے والے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی ایک سپورٹنگ چیز نہیں ہے جو ان کو باقی رکھ سکے۔ بھائی انسان اگر مٹانے پہ تلا ہے، اگر میرے پاس دولت بے پایا ہو تو شاید دولت کی آڑ لے کے میں بچ جاؤں، شاید کثرت کی آڑ لے کے میں بچ جاؤں۔ ایک زمانے میں ماؤ زیدونگ نے کہا تھا جب امریکہ کے اور چائنا کے تعلقات بہت خراب ہوا کرتے تھے تو اس نے کہا کہ ہمیں جنگ سے مت ڈرانا، کوئی بڑی سے بڑی جنگ لڑو گے تو زیادہ سے زیادہ 2 کروڑ آدمی مار دو گے، 2 کروڑ آدمی مار دو گے تب بھی ہم دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن رہیں گے۔ یعنی ان کو یہ یقین کامل ہے کہ اگر کوئی بڑی سے بڑی تباہی بھی آئی تو ہم کثرت کی بنیاد پہ باقی رہیں گے، کوئی دولت کی بنیاد پہ قائم رہتا ہے، کوئی کثرت کی بنیاد پہ قائم رہتا ہے، کوئی اقتدار کے بلبوتے پہ قائم رہتا ہے، کوئی اپنی فوج لشکر سپاہ کے ذریعے سے قائم رہتا ہے۔ آپ کے پاس ان میں سے کچھ نہیں، آپ کے مخالف کے پاس یہ سب چیزیں موجود، اس کے باوجود مخالف مٹانے کی کوشش کرتے کرتے خود مٹتا جاتا ہے اور آپ پھیلتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ سب عزاداری کا نتیجہ ہے، اور جناب والا اس عزاداری کے فیض و برکات کو اپنی جگہ، یہ عزاداری کا قائم کرنا، یہ انسٹیٹیوشن کو وجود دینا، یہ جناب زینب کا کام تھا، اور پھر جناب زینب نے قائم کیا تو یہ انسٹیٹیوشن آپ سمجھتے کہ یوں ہی بن گیا، بس ایک فرشہ بچھا دی تھی زینب نے اور اس میں قاعدے قانون مقرر کر دیے تھے۔ نہیں، اگر غور کیجئے ایک ایک لمحے پر دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب زینب نے اس انسٹیٹیوشن کو دوام دینے کے لیے کیا کیا اہتمام کیا ہے، کیا کیا اہتمام کیا ہے۔ پہلا مرحلہ اس کی اہمیت کا احساس دلانا۔ رہائی کی خبر ملی، ایک قیدی، ایک گھرانہ جو تقریباً 1.5 سال پہلے اپنے گھروں سے نکلا تھا، جو تقریباً 1.5 سال پہلے گھروں سے نکلا تھا، گھر سے نکلا تھا، بڑا سا کنبہ تھا، بہت سے بے مثال افراد پر مشتمل کنبہ، جس کا ایک ایک فرد اپنی جگہ پر بے مثل حیثیت رکھتا تھا۔ وہ کنبہ سارے کا سارا اجڑ گیا، اس میں سے سارے مرد کم و بیش مارے گئے۔ کچھ عورتیں، ان عورتوں کے ساتھ زمانے میں وہ سلوک کیا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انبیاء کی تاریخ تو الگ رہی، عربوں کی تاریخ میں بھی کسی قبیلے، کسی قوم کے ساتھ اس طریقے کا سلوک نہیں کیا گیا جو کربلا والوں کے ساتھ کربلا کے بعد سلوک کیا گیا ہے۔
ان مسائل کا سامنا کیے ہوئے عورتیں درباروں میں گئی ہوئی حکمرانوں کے سامنے پیش ہونے کے بعد اب وہ مرحلہ آیا کہ قید سے رہائی ملی ہے، اب کیا آرزو ہونی چاہیے؟ فطری تمنا یہ ہے کہ کسی صورت سے اپنوں کے پاس پہنچیں، ایک مرتبہ گلے میں باہیں ڈال کے اپنوں سے ملیں گے، جو آنسو بہائیں گے شاید بھی تو کوئی سکون مل جائے۔ سب سے بڑی تمنا قید سے رہا ہونے والی کی یہی ہو سکتی ہے نا کہ جن سے زمانے نے اب تک دور رکھا تھا، جن سے زمانے نے اب تک لا تعلق رکھا تھا، ان سے ملنے کا موقع مل جائے، ان کے پاس پہنچ جائیں۔ لیکن عجیب و غریب شخصیت ہے زینب کہ بجائے وہاں جانے کے پہلا اعلان یہ کیا، امام نے بھی اہتمام یہ کیا کہ خود کچھ نہیں کہا۔ یزید نے جب پوچھا تھا کہ اب کیا ارادہ ہے، کہا اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، اس کا جواب میری پھوپھی دے گی۔ امام جانتے ہیں، دیکھیے اب ایک جس انسٹیٹیوشن کو قائم کیا جا رہا ہے اس انسٹیٹیوشن کی بنیاد کیسے پڑے، یہ امام جس مقام علم پہ ہیں وہاں ان کو معلوم ہے کہ یہ کیسے وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ غم دائمی ہو سکے۔ چنانچہ اب کہا میری پھوپھی جواب دے گی۔ پھوپھی نے کیا جواب دیا؟ یزید سے کہہ دو کہ رہائی تو ہو گئی، وطن تو دیکھا جائے گا، میں ابھی تک اپنے بھائی کا غم نہیں منا سکی، بھائی کی سب عزا نہیں بچھا سکی۔ چنانچہ یزید نے کہہ دیا کہ اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک مجبور و بے کس عورت اگر قید سے رہا ہوگی تو یہ اگر خواہش کر رہی ہے تو اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی ہے، رونے کے علاوہ اس کے پاس اور کیا رہ گیا ہے۔ اس نے فراست زینب کی باریکیوں کو نہیں سمجھا اور چنانچہ سرزمین دمشق میں فرش عزا بچھائی گئی۔ جناب زینب نے بتایا کہ دیکھو زندگی کی جب سہولتیں میسر آئیں، چاہے کتنے مصائب سے تم نکلو، تمہاری خواہشات کیوں کچھ بھی دل میں خواہشات کی نوعیت کچھ بھی ہو، لیکن دیکھو ترجیح دینا، اگر تم باقی رہنا چاہتے ہو تو ترجیح دینا کہ سب سے پہلے فرش عزا حسین بچھاؤ۔ زینب نے ابتدا کی ہے، تمام چیزوں پر ترجیح دی ہے فرش عزا کو۔ فرش عزا بچھایا، 6 دن میں رزلٹ سامنے آ گیا کہ 6 دن کل مجلسیں ہوئی ہیں دمشق کے اندر، لیکن اس 6 دن میں دمشق کے حالات بدل گئے، کیفیت تبدیل ہو گئی۔ لیکن ان لوگوں میں یہ چمے گوئیاں شروع ہوئیں۔ اب تک جانتے تو تھے کہ یہ آنے والے جو ہیں ان کی رسول سے کوئی رشتہ داری ہے، لیکن زینب نے ان 6 دنوں میں وہ تمام خبریں جن پہ پابندی عائد تھی، وہ تمام باتیں کہ جو لوگوں تک نہیں پہنچائی گئی تھیں، وہ جو شرفائے دمشق تھے ان کی عورتوں کو روزانہ تفصیل بتانی شروع کی۔ میرا حسین کون تھا، خوبیاں کیا تھیں، فضائل کیا تھے، اور پھر یہ کہ ان پر مسائل کیا ہوئے۔ اب جب عورتیں جاتی تھی گھروں میں تو اپنے شوہروں سے کہتی تھی تم نے اپنی عزتوں کو یہاں محلات میں رکھ رکھا ہے اور رسول کے گھر کی ناموس کو بازاروں میں پلاتے رہے ہو۔ یہ سوال اتنا زیادہ ہوا کہ اب یزید کے لیے اس سلسلے کو جاری رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ یہ سلسلہ منسوخ کیا گیا۔ اب کہا گیا کہ سید سجاد سے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ زینب نے اس دوران میں عزاداری کی ساری رسومات کو قائم کر دیا، ساری باتوں کو قائم کر دیا، کیسے فرش عزا بچھے، کیسے لوگوں کو بلایا جائے، کیسے اس میں ذکر ہو، حتیٰ کہ فضائل کیسے ہوں، مسائل کیسے ہوں۔ یہ بھی اہتمام کہ مجلسوں کے اختتام میں تمہیں بعد میں واقعہ کربلا کو یاد کرنے کے لیے ضرورت پیش آئے گی کہ کوئی تو واقعہ کربلا کی شبیہ کوئی صورت سامنے آ جائے، تو زینب نے ان مجلسوں میں شبیہوں کی برآمدگی کا بھی اہتمام کیا۔ ابھی کیا عرض کروں، سید سجاد نے ایک تمنا ظاہر کی تھی یزید سے کہ یزید، اس نے کہا تھا میرے خزانوں کے منہ کھلے ہیں، جتنی دن چاہے دولت لے لو۔ سید سجاد نے کہا کہ یہ دولت سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، ہاں اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے نا تو وہ جو ہمارا لوٹ کا سامان ہے وہ واپس دلا دے۔ یزید نے کہا آپ کو معلوم ہے وہ کوفے کے لوگ تھے جنہوں نے لوٹا ہے، اب ان میں سے سب تو یہاں نہیں آئے، صرف تھوڑے سے لوگ قافلے کے ساتھ، صرف 2000 آدمی کی جماعت تھی جو اس قافلے کو لے کے یہاں پہ آئی تھی۔ تو کہا کہ وہ 2000 افراد آئے ہیں، انہوں نے انعام وغیرہ کی غرض سے کچھ اپنی لوٹ کا مال دربار میں پیش کیا تھا، اس سامان کا تو شاید تلاش کر لیا جائے، لیکن باقی لوٹ کا سامان کہاں سے ملے؟ امام نے کہا مجھے اس سے غرض کوئی نہیں ہے،
تیرے خزانے کی کوئی بھی رقم ہمارے اس سامان کے بدل نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ کون سی ایسی قیمتی چیز لوٹی گئی تھی؟ کہا یزید تو ان کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اس میں ہماری دادی سیدہ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چادریں تھیں۔ غرض وہ سامان اس وقت آنا شروع ہوا جب زینب نے فرشیزہ بچھا رکھی تھی۔ کسی آواز دینے والے نے کہا تھا سید سجاد تمہارا وہ سامان واپس آیا ہے۔ اب کیا سامان تھا؟ کچھ پھٹی ہوئی چادریں تھیں، کچھ آلو پیراہن تھے، کچھ جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں تھیں۔ اس نوعیت کا سامان جمع ہونا شروع ہوا، لیکن یہ لوگوں کے لیے بڑا سرمایہ تھا، بہت بڑا سرمایہ تھا۔ لوگ ایک روایت اکثر مرثیہ نگار پڑھا کرتے ہیں کہ جناب رباب کے جسم کے ساتھ جب مدینے آئی ہیں نا تو ایک پوٹلی، ایک گٹھری مستقل لگی ہے، سینے سے لگائے رکھتی تھی، کسی کو نہیں معلوم تھا پوٹلی میں کیا ہے۔ جناب رباب کی وہ کیفیت تھی کہ مدینے پہنچ کر سائے میں بھی بیٹھی، دھوپ کے نیچے آسمان میں بیٹھی رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے بی بی اندر چلے، کہتے میں کیسے اندر جاؤں، میرے 6 مہینے کا بچہ دھوپ میں پڑا ہوا۔ کہتے ہیں ایک دن سید سجاد نے کہا تھا کہ والدہ گرامی اب اندر تشریف لے چلیے۔ حکم امام تھا، انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دبا آسمان کی طرف دیکھا، بیٹا علی اصغر تو اس سے شرمندہ ہو جاؤں گی اگر میں سائے میں چلی گئی۔ حکم الہی ہوا کہ رباب کو سائے میں جانے سے بچا دو۔ ملک الموت آیا، روح قبض ہوئی، جناب رباب ایک مرتبہ زمین پہ گر پڑی، جو گری تو جو پوٹلی تھی نا وہ کھل گئی، وہ جدا ہو گئی ہاتھ سے۔ لوگوں نے کھول کے دیکھا تو کیا تھا؟ 6 مہینے کے بچے کے کچھ کھلتے تھے، کچھ پیدان تھے، کچھ جلی ہوئی لکڑیاں تھیں۔ بہتر زمین محترم امام نے یہ کام جناب زینب کے سپرد کیا، اور جناب زینب نے 6 دن مجلس منعقد کی، مجلس کے سارے آداب مقرر کیے۔ یہ جناب زینب کو کیوں اس کام پہ لگایا گیا؟ امام وقت موجود ہے، وہ خود جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن امام بتانا چاہتے ہیں کہ اس عزاداری کے کارمان کو آگے چلانے کے لیے ایسے امانتداروں ہاتھوں کی ضرورت ہے کہ جو اس چیز کو منتقل کر سکیں جو ہم منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ منتقل کرنا کیا ہے؟ جذبے کو منتقل کرنا ہے۔ جذبہ منتقل کرنے کے لیے خاتون کا انتخاب کیا گیا، اس لیے کہ جذبوں کی دولت جتنی خواتین کے پاس ہوتی ہے مردوں کے پاس نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی دولت اس ماں کے پاس ہوتی ہے جو ممتا کے زیور سے مالا مال ہوتی ہے۔ چنانچہ اب یہ کام سپرد کر دیا گیا آنے والی ماؤں کے کہ تم اپنے ممتا کے ذریعے سے گھٹی بنا کر آنے والی نسلوں میں غم حسین کو ڈالتی رہو، محبت آل محمد کو ڈالتی رہو۔ آج جو دنیا میں جو جگہ جگہ فرشیزہ بچتی ہے یہ تمام تر جناب زینب کی اس فوج کا کام ہے جو جناب زینب نے خواتین کی صورت میں دنیا میں چھوڑی ہے۔ جناب زینب نے یہ امانت ان کے سپرد کی، اور ان کے بعد جس کے اور سپرد کی وہ ایک عجیب بات ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، مدینے پہنچی، وہاں مدینے سے باہر رک گئی کہ میں اس طرح مدینے میں نہیں جاؤں گی، پہلے مدینے والوں کو اطلاع دی جائے کہ میں آ گئی ہوں۔ لیکن اطلاع کیسے دی جائے؟ سید سجاد سے کہا کہ یہ جو ہمیں لے کے آیا ہے، ایک غائب تھا جو لے کے آیا تھا، اس کا نام تھا بشیر ابن جزلم۔ تو جناب زینب نے سوال کیا کہ یہ بشیر ابن جزلم، اس کا باپ جزلم جو تھا وہ شعر کہا کرتا تھا، شاعر تھا۔ وہ شاعر جو ہے پوچھا کہ یہ بشیر سے پوچھو کہ تیرا باپ شاعر تھا، کیا تو بھی شعر کہہ سکتا ہے؟ بشیر نے جب یہ پیغام پہنچا تو اس نے کہا کہ ہاں بی بی میں 2-4 جملے میں بھی موضوع کر لیتا ہوں، 2-4 مصرے۔ کہا اچھا تو جا کے اعلان کر کہ ہم آ گئے ہیں۔ اب اس میں 2 پہلو ہیں۔ جناب زینب نے یہ کیوں پوچھا کہ یہ شاعر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال کیوں پوچھا؟ ایک تو پہلو یہ ہے کہ اس زمانے میں شعراء جب اپنا کلام پڑھتے تھے
تو وہ تحت لفظ میں نہیں پڑھتے تھے بلکہ ترنم سے پڑھتے تھے۔ زینب چاہتی ہیں کہ جب گلیوں میں جا کے شہادت حسین کی خبر اناؤنس کی جائے تو یہ نہ ہو کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے کہے امام حسین کربلا میں مارے گئے، ان کا قافلہ آیا ہے، دو سنیں گے دو نہیں سنیں گے، توجہ نہیں دیں گے۔ لیکن اگر کسی چوراہے پہ کھڑا ہوا ایک شخص ترنم سے ایک طرح سے لہن کے ساتھ اعلان کرے کہ قافلہ آیا ہے، یہ قافلہ فلاں کا ہے، ہر آدمی سنے گا بھی، متوجہ بھی ہوگا۔ چنانچہ سے جناب زینب نے یہ لہن سے نواخانی، یہ سوز خانی گویا اس کی بنیاد رکھ رہی ہیں کہ عزاداری کو قائم رکھنا ہے تو اس کے ذریعے سے قائم رہے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جناب زینب کو یہ پوچھنا کہ تیرا باپ شعر کہتا تھا، تو شعر کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بات اس لیے جناب زینب نے پوچھی ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ عزاداری، اب تک تو عزاداری کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کربلا میں براہ راست اس کربلا کے مارکے کے حصہ دار ہیں، جو شریک ہیں، جو متعلقین ہیں۔ وہ جب بھی اپنی مصیبت یاد آتی ہے وہ پڑھتے ہیں، ہر آدمی کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب اپنے اوپر پڑی ہوئی مصیبت پہ رویا جائے تو وہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے نا جب تک وہ لوگ موجود رہیں کہ جو اس مصیبت میں حصہ دار تھے۔ جب کربلا والے سارے ختم ہو جائیں گے، کربلا کو دیکھنے والے سارے ختم ہو جائیں گے تو اب اس بیان کے جاری رکھنا ممکن نہیں رہے گا، اس لیے کہ بیان کرنے والے اب وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے واقعے کو دیکھا ہے۔ چنانچہ اب جناب زینب اس واقعے کو ان کے حوالے کرنا چاہتی ہیں کہ جنہوں نے واقعہ کربلا دیکھا نہیں ہے، جو واقعہ کربلا میں حصہ دار نہیں ہیں۔ یہ یوں کہیے کہ غم خاران غم زدگان کربلا نے کربلا کی امانت ہمارے سپرد کی ہے، عوام الناس کے سپرد کی ہے۔ تم کربلا میں نہیں تھے لیکن اس غم کی امانت داری تمہیں کرنی ہے، اس سوگ کو آگے تمہیں بڑھانا ہے، اس درد کو تمہیں آگے بڑھانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے پہلی شرط یہ رکھی کہ کیا تو شعر کہہ سکتا ہے؟ معلوم ہے جناب زینب کو کہ جذبوں کے منتقل کرنے کے لیے فلسفی کی ضرورت نہیں ہوگی، خطیب کی ضرورت نہیں ہوگی، سب سے پہلے ضرورت شاعر کی ہوگی جو اپنے درد کو دوسروں تک منتقل کر سکتا ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے ان کے حوالے کیا ہے اس ذکر کربلا کو جو جذبوں کو منتقل کر سکیں۔ جہاں جذبوں کا انتقال نہ ہو سکے وہاں پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ فقہ کے مسائل بیان کرنے کی ذمہ داری علماء پہ ڈالی گئی، لیکن ذکر کربلا کی ذمہ داری ان کے دلوں ان پر ڈالی گئی کہ جو دل میں درد رکھتے ہیں، جو بیان کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور اب ان کے سپرد کرنے کے بعد اب زینب مطمئن ہو گئی کہ اگر قیامت تک عورتیں یہ ذمہ داری ادا کرتی نہیں، درد مند دل اس عزاداری میں شامل ہوتے رہے تو قیامت تک جذبہ بھی قائم رہے گا، اور جذبہ قائم رہے گا تو وہ تحریک بھی قائم رہے گی جو اللہ کے رسول نے شروع کی ہے۔ بس جناب والا اپنے سارے فرائض سے فارغ ہو کر اب زینب نے گویا اب جب مدینے آ گئی ہے تو زینب کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، اب اس کے سپرد ہے جس کے سپرد زینب نے یہ کام کیا ہے۔ بشیر بن جزلم اب داخل ہوا مدینے میں، آواز دیتا ہوا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، وہ جو یہاں کا چراغ تھا اسے بجھا دیا گیا، قبر رسول کی رونقیں ختم ہو گئیں، حسین مارا گیا، اور حسین مارے گئے بس اب یہ اعلان کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اب سوچئے تقریباً 1.5 سال بعد کی بات ہے، ربیع الاول سن 62 ہجری کی بات ہے جب یہ واقعہ ہو رہا ہے، 8 ربیع الاول کا واقعہ ہے کہ یہ داخل ہو رہا ہے قافلہ شہر کے اندر۔ تو اب اس مرحلے پر لوگ اب تک مختلف ذرائع سے یہ سن چکے ہیں کہ امام حسین مارے گئے، امام حسین شہید ہو گئے، لیکن تفصیلات کا علم نہیں ہے، جزیات کا علم نہیں ہے۔ تو میرا تصور کہتا ہے کہ جیسے ہی سنا ہوگا وہ قافلہ واپس آیا ہے تو یہ معلوم ہے کہ حسین نہیں ہوں گے، لیکن شاید مدرسوں سے مکتبوں سے بچے نکلے ہوں اور وہ محمد تو آئے ہوں گے، شاید گھروں سے چھوٹی چھوٹی بچیاں نکلی ہو، سکینہ تو آئی ہوگی، کم از کم ہمیں معلوم ہے ایک بھی نہ معلوم دل میں کتنی تمنائیں لے کے آئی تھی، آگے پوچھا اور محمد کہاں ہے، معلوم ہمارے گئے، سکینہ بھی نہیں ہے۔ اب اس نے پوچھنا چھوڑ دیا، 2-4 نام لے کے پوچھے کوئی نظر نہیں آتا،
अब क्या कर रही है, हर बीबी के गोद में जमा कर रही है। शायद मेरा ये असर वापस आ गया। बस आने की वो तरफ इस ऐलान को सुनकर गली कूचों से लोग निकल आए, घरों से लोग निकल आए। अब आगे आगे बशीर ऐलान करता चल रहा है, पीछे पीछे मदीने वाले चल रहे हैं तफसीलात सुनने के लिए, जानने के लिए कि मामला क्या है। बशीर बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते मस्जिद नबी तक पहुंचा। मस्जिद नबी में वो मिंबर के करीब गया, इतने पूरे मदीने के लोग औरतें मर्द सब मस्जिद नबी में जमा होने शुरू हो गए। जमा हो गए, बशीर ने देखा पूरा मजमा आ गया है, तो अब मिंबर पे गया और जाके ऐलान करने लगा, भाइयों हुसैन जिस काफिले को लेके गए थे वो काफिला रुक गया, हुसैन मारे गए, हुसैन के अहलोयार गिरफ्तार करके कूफा और शाम के बाजारों में गिराए गए। अभी इतना कहा था कि एक सुतून के साथ खड़ी हुई एक बीवी की आवाज आई, एक शख्स ज़बान संभाल के बैठ कर, तू सच नहीं कह रहा, तू सच नहीं कह रहा। एक मरतबा चौंक उठा, ये कौन है मौजमा जो मुझे झूठा कह रही है। वो खातिब वाली बीबी कौन है? लोगों ने कहा अदब से बात कर, ये अब्बास की माँ उम्मुल बनीन है, ये अब्बास की माँ उम्मुल बनीन है। मिंबर से उतर आया बशीर, गया जनाबे अब्बास की वालिदा गिरामी की कदमों पर अदब व एहतराम से सर को झुकाया, कहा बीबी क्या बात है, मुझसे कौन सी खता हो गई? आप तो बड़ी अजीम खातून है, अगर आपने मुझे झूठा कह दिया तो क़यामत के दिन भी आपकी गवाही सच्ची होगी, यकीनन मैंने कोई गलत बात कही होगी। आपने मेरी किस खता की निशानदेही कर रही है, मैंने कौन सा झूठ बोला है? कहा तुमने यही तो कहा ना कि हुसैन मारे गए और ज़रबों में कुलसूम को बाजारों में फिराया गया। अरे क्या मेरे दूध में इतना असर भी नहीं था? मेरा अब्बास मौजूद हो और हुसैन मारा जाए, ज़रबों में कुलसूम को बाजारों में फिराया जाए। उसने हाथ जोड़ ली, शहजादी मैंने तो बहुत इख्तिसार के साथ मुख्तसर लफ्ज़ों में बताया था, वरना जब तक आपका बेटा जिंदा रहा हुसैन भी सलामत रहे, जब तक आपका बेटा जिंदा सलामत रहा ज़ैनब के सर की चादर भी सलामत रही। मैं इतना सुना, इत्मीनान हुआ, नजब की तरफ रुख किया, मौला मेरा कर्ज़दा हो गया, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब उसके बाद खामोश होकर खड़ी हो गई, वाक़या करबला बयान होता रहा, जब जितना वो बयान कर सकता था बयान कर चुका। उस पर जनाब उम्मुल बनीन, अब जब सारा तस्करा पूरा हो गया, ये भी हो गया कि बेटे ने पूरी जिम्मेदारी से फर्ज अदा किया है, तो अब ममता बेदार हुई, माँ के जज्बात बेदार हुए। क्या ये शख्स मुझे बता सकता है मेरा बेटा अब्बास कैसे मारा गया, मेरा अब्बास कैसे शहीद हुआ? बशीर ने कहा शहजादी आपका बेटा नन्ही सकीना की प्यास बुझाने के लिए मशकीजा लेके दरिया पे गया था, मशकीजा भर के वापस आ रहा था, एक शकी ने एक बाजू में तलवार मारी, बाजू कट गया, दूसरे बाजू में तलवार मारी, दूसरा बाजू कट गया, आपके मशकीजे में छेद हुआ। इसके बाद एक शकी ने सर पे घुस मारा और अब्बास घोड़े से नीचे आए, अब्बास घोड़े से नीचे आए। अब माँ का दिल पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहा जरा फिर तो बताना मेरा अब्बास कैसे मारा गया। उसने फिर सुनाया, एक बाजू कटा, दूसरा बाजू कटा, सर पे घुस लगा, अब्बास घोड़े से नीचे आए। हिम्मत में खड़ी होगी, लोगों इंसाफ करो, अगर कोई बुलंदी से गिरता है तो मुंह को बचाने के लिए हाथों का सहारा लेता है। तो बताओ तो सही अब्बास घोड़े से नीचे कैसे आया? और फिर बुजुर्गान मोहतरम सारी जिंदगी अब्बास के कटे हुए बाजुओं को भूल नहीं सकी, उम्मुल बनीन भूल नहीं सकी। जन्नतुल बकी में जाती थी, बैठ के अब्बास का मसीहा पढ़ती थी और शेर पढ़ती रहती थी। इसका मतलब ये था कि अब्बास अगर तेरे बाजू होते तो हुसैन के गर्दन पे छुरी न चलती, तेरे बाजू होते तो ज़ैनबों पे कुलसूम को सजाया न बाजारों में न फिराया जाता।
عبادت قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں امانت عزرائی جو جناب کا ہم پر احسان عظیم ہے، اس کی حفاظت کرنے اور اس کے فروغ کے لیے اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے اس تذکرے کو ہمارے لیے بھی اور ہمارے مرحوم بزرگوں کے لیے بھی تمام لوگوں کے واسطے ان کے گناہوں میں تخفیف کا سبب بھی قرار دے اور ان کے درجات بلندی کا وسیلہ بھی قرار دے۔ یا اللہ عزاداری ایک خزانہ فیوز ہے، ہم اس میں سے بہت کم فائدہ اٹھاتے ہیں، پروردگارا ہمیں اس خزانے سے، اس کی قیمت کی فراوانی سے اپنے دامن بھرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس پر شہزا کی غم قرآن میں دائم رکھ، اور رب العالمین اس تذکرے کو قیامت تک زندہ رکھنے کا جو ضامن ہے، ہمیں یہ شرف عطا فرما کہ ہم اس تذکرے سے وابستہ رہیں تاکہ ہم بھی دنیا کے قائم دائم رہ سکیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔